ہم سمجھتے ہیں کہ غربت کا مطلب بھوک، ننگا بدن اور بے گھر ہونا ہے، جبکہ اصل غریب وہ ہے جس کا کوئی چاہنے والا، کوئی اپنا یا کوئی خیال رکھنے والا نہ ہو۔ سمجھدار انسان جب رشتے نبھانا بند کر دے تو سمجھ لینا اس کی عزت نفس کو شدید ٹھیس پہنچی ہے۔ تنہائی کا مطلب خود کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ہے، مگر خود کے ساتھ بیٹھنے کو کوئی بھی تیار نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جاننے والوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس کے ساتھ مطمئن ہوتا ہے۔ جو خود کو نہیں جانتا وہ تنہائی سے بیزار ہے، خود اپنا سامنا کرنے سے گھبراتا ہے۔ کسی کو خود اپنے ہی ساتھ بیٹھنا پڑے تو زندگی عذاب سمجھتا ہے۔ جو نہیں جانتے وہ خدا کو کوئی نام نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ کس کو نام دیں، اور جو جانتے ہیں وہ بھی کوئی نام نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سبھی نام اسی کے نام ہیں۔ ہم لوگوں کے شر سے لوگوں کے رب کی پناہ مانگتے ہیں۔ بہروں سے جو بات کرے وہ اسرافی ہے، سننے والا ہو کوئی تو چپ کافی ہے۔ ہزاروں خیالوں میں سے ایک خیال جو چھپا ہوا ہے، بس غور اور دھیان لگانے کی دیر ہے، وہی خدائی شعور کی پگڈنڈی ہے۔ تکلیف کا ڈر خود تکلیف سے برا ہوتا ہے، اور کسی دل کو آج تک تکلیف سے نہیں گزرنا پڑا جب وہ اپنی منزل کی تلاش میں نکلتا ہے، کیونکہ اس تلاش کا ہر لمحہ خدا سے ملاقات کی گھڑی ہوتی ہے۔ تم کبھی اپنے دل سے پیچھا نہیں چھڑا سکتے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس کی آواز سنو، اس طرح تم اس کے اچانک وار سے محفوظ رہ سکو گے۔ صبر کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ کسی شگون کا سہارا نہیں لیتا۔ حقیقی ایمان کا سفر شک سے شروع ہوتا ہے، مگر منزل تک پہنچتے پہنچتے سارے شک دور ہو جاتے ہیں۔ جو شخص ایمانداری کے ساتھ اپنے اندر کے شک سے نبٹنا جان گیا، اس کا ایمان کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ خاموشی کو پیدا نہیں کیا جا سکتا، یہ ہر وقت موجود ہے، آپ بس اس تک پہنچنے والے بنیں۔ زندگی کو ایک بڑے پس منظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے خیالوں میں زیادہ تر وقت یا تو ماضی میں گزارتے ہیں، یا پھر ہم خیال کو استعمال کرتے ہیں کہ وہ مستقبل کی تصویریں بنا سکیں۔ ہم اسے مسلسل مصروف رکھتے ہیں، اس لیے خیالوں کے ٹھہر جانے کی خوبصورتی سے اور حال سے واقف نہیں ہوتے۔ تم سوچو کہ زندگی میں تم کہاں ہو، اسٹیج پر، پردے کے پیچھے، یا تالیاں بجانے والوں میں۔ اداسی تو روح کا حصہ ہے، اسے عید کے دن کی کیا خبر۔ بے بس کمزور لوگوں کے پاس کچھ اور نہ ہو، زبان میں زہر اور نگاہوں میں تلوار سی کاٹ ضرور ہوتی ہے۔ یہی تو طاقتیں انہیں زندہ رہنے کی طاقت دیتی ہیں۔ پسینہ خشک ہونے سے پہلے محنت کا حق ادا کر دینا، مقررہ وقت سے پہلے ہی وعدہ پورا کر دینا، اولاد کے بگڑنے سے پہلے ان کا نکاح کر دینا، مرنے سے پہلے اپنی قبر کو تیار کر لینا اور اس کی تیاری کر لینا، ان لوگوں کا کام ہے جو پرہیزگار ہیں اور جو اللہ سے حیا کرتے ہیں۔ ایسا کب ہوا کہ کوئی تم سے پوچھے زندگی کیا ہے اور تمہیں کچھ بولنا ہی نہ پڑے؟ دیکھو تو نبیوں، صوفیوں اور فقیروں کی زندگی کو۔ وہ لوگ زندگی کی تعریفیں دینے والے لوگ نہیں تھے، وہ خود ہی زندگی تھے۔ جس طرح اللہ سے ڈرنے والے کے معاملات آسان ہو جاتے ہیں، اسی طرح تقویٰ چھوڑنے والے کے معاملات مشکل ہو جاتے ہیں۔ نصیب سے ضد کبھی نہیں لڑ سکتی، نصیب سے عاجزی لڑتی ہے۔ جب ہم اللہ کے احترام میں سر کو جھکا لیتے ہیں، جب ہم اس کی رضا کے لیے ریزہ ریزہ ہو کر مٹی مٹی ہو جاتے ہیں، تو وہ اس مٹی سے ہمیں دوبارہ زندہ کرتا ہے، پھر وہ نہ ہونے سے ہونے کا وسیلہ بناتا ہے، پھر وہ اپنے حکم سے ہر وہ چیز بدل دیتا ہے جس پر ہمارا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ کھانا پینا، اولاد پیدا کرنا اور ان کو پال دینا،
اگر یہ کام کر رہے ہو اور کوئی ان کی زندگی کا مقصد نہیں ہے تو وہ صرف جانور ہے، انسان نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ مویشیوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے زیادہ گمراہ ہیں۔ انسان کہلانے کا حقدار کم سے کم وہ شخص ہے کہ جس نے زندگی میں کوئی نہ کوئی مقصد معین کیا ہو، کس لیے جینا ہے، کس لیے مرنا ہے، اور یہ زندگی کس لیے ہے۔ جب کسی انسان کے آگے روشنی ہوتی ہے تو اس کا سایہ پیچھے آتا ہے، اور جب روشنی پیچھے ہوتی ہے تو سایہ آگے آتا ہے۔ دین روشنی ہے اور دنیا سایہ ہے۔ دین کو آگے رکھو گے تو دنیا خود ہی پیچھے سے بھاگتی ہوئی آئے گی، اور اگر دین کو پیچھے رکھو گے تو دنیا آگے بھاگے گی اور تم پیچھے بھاگو گے۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کی اپنی ہی ہستی میں چھپا نفس ہے، جو شیطان کے ہمراہ دن رات اسے تباہ کرنے میں سرگرداں ہے۔ شیطان اور نفس کی جنگ ہی انسان کو ایک حقیقی غازی بناتی ہے۔ ہدایت تو وہ ہے جس کے بعد گمراہی کا کوئی گمان نہیں ہوتا۔ اگر گمراہ ہو گئے تو مطلب یہ ہے کہ سچے دل سے ہدایت مانگی ہی نہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن سے دین کی باتیں کی جائیں تو ان کے دل تنگ پڑنے لگتے ہیں، انہیں گھٹن ہونے لگتی ہے، انہیں یہ لگتا ہے کہ ہم پھنس گئے ہیں۔ لیکن یاد رہے یہ دین لاوارث نہیں ہے۔ آپ دین نہیں سیکھیں گے تو اپنی ہی آخرت خراب کریں گے۔ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ نے دو راستے دکھا دیے ہیں، اچھا اور برا، جس پر چاہے چلیں۔ اللہ کی بادشاہت میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑے گا۔ بہت سے اچھے لوگوں کو ہم صرف اپنی انا کی خاطر ناقدری کی دھول میں رول دیتے ہیں۔ جب جنگ کرنی ہی ہو تو اپنی کمزوری نہیں برداشت ظاہر کرتے ہیں۔ رحم یہ انسان کا وصف نہیں ہے، یہ تو اوپر والے کی توفیق ہے، اس کا احسان ہے، ورنہ دل تو بنجر ہے، ارادے شر ہے۔ دعا کیا کرتی ہے؟ آنے والی مصیبت کو روکتی ہے، اور جو مصیبت اتر چکی اس کو ہلکا کرتی ہے۔ یہ مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے، آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ بات بس اتنی سی ہے کہ ہم نے خود کو اتنا زیادہ مکمل بنا لیا ہے کہ ذرا سی کمی بھی ہماری نیند اڑا دیتی ہے، سکون تباہ کر دیتی ہے، ہمیں ڈپریشن کا مریض بنا دیتی ہے۔ پرفیکشن اور خوبصورتی کے بھوت نے اصل زندگی کا خون پینا اور گوشت کھانا شروع کر دیا ہے۔ حیرت کی بات ہے، نماز قضا کر کے ہم سجدے کی حالت میں مرنا چاہتے ہیں، گنگناتے گانے ہیں مگر مرتے وقت کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ جس حال میں مرنا پسند کرتے ہیں اس حال میں زندگی گزارنا شروع کریں۔ اور جس کو اللہ کی قدر ہوتی ہے وہ برے اور فحش کاموں کی طرف نہیں لپکتا، کیونکہ ایسے سکون اور تسکین کا کیا فائدہ جس کو لے کر بندہ اللہ کو کھو دے۔ تو جو قدر کرنا جانتا ہے جان کی، امان کی، رشتوں کی، دولت اور وقت کی، ہدایت کی، اس کے اوپر اور نیچے کے راستے کھلتے جاتے ہیں اور وہی اس کی ڈھال بن جاتے ہیں۔ جو ہے اس کی قدر کیجیے، پھر جو نہیں ہے وہ نہ آپ کو ڈرائے گا نہ غم زدہ کرے گا۔ یہ جو ہماری آنکھ ہے اس میں یہ سیاہ نور ہے، یہ نور تب تک رہے گا جب تک تمہاری نظر ٹھیک ہے، اور جب تمہاری نظر ٹھیک نہیں رہی تب یہ نور بھی نہیں رہے گا۔ دنیا اس سے زیادہ روشن نہیں ہو سکتی جتنی روشن آپ کے اپنے اندر ہے، اور اپنے اندر روشنی اتنی ہی ہوتی ہے جتنا آپ کا اپنے خالق سے تعلق ہے۔ گلاب ٹہنی کے ساتھ ہی اچھا لگتا ہے، جو ہی ٹہنی سے جدا ہوا وہ مسل دیا جائے گا، بکھیر دیا جائے گا۔ اسی طرح ہر مرد اور عورت اپنی حیا کے ساتھ ہی اچھے لگتے ہیں، جو ہی وہ حیا سے جدا ہوئے وہ مسل دیے جائیں گے، بکھیر دیے جائیں گے۔ وہ کہاں کا عقل مند ہے جو ایک گھڑی کی لذت کے بدلے جنت بیچ ڈالے۔
یہ مت سوچیں کہ مذہبی ہونے کا مطلب سخت ہونا ہے۔ جب اللہ کسی کے دل میں داخل ہوتا ہے تو وہ اسے نرم کر دیتا ہے۔ یہ جو اللہ حوالے ہوتے ہیں یہ دلوں میں میل رکھ کر بات نہیں کرتے، بلکہ یہ دلوں میں اللہ کا خوف رکھ کر بات کرتے ہیں۔ اسی لیے ان کی باتوں میں تاثیر ہوتی ہے جو سیدھا دل پر اثر کرتی ہے۔ اللہ کی طرف لوٹے بغیر چارہ نہیں۔ جو جتنی دیر سے لوٹے گا پچھتاوے کی گٹھری اتنی ہی بھاری ہوگی، اور اس گٹھری کی گرہیں کھولنے کے لیے اتنے ہی زیادہ آنسو لگیں گے۔ اللہ سے رابطے میں رہیں، ایسے ورنہ ویسے، طلب سے ورنہ شکر سے، ضرورت سے ورنہ بے چینی سے، سکون سے ورنہ صبر سے، دکھ سے ورنہ سکھ سے، رحمت پر ورنہ زحمت پر، کانٹا چبھنے پر ورنہ پھول ملنے پر۔ زندگی نے جتنے جھولے اپنی باہوں میں تھام رکھے ہیں وہ سب وقت کے اشارے سے چلتے ہیں۔ ان میں جھولنے کے لیے وقت کے اشارے کا انتظار کرنا ہی پڑتا ہے۔ خدا اور کسی وقت یاد آئے نہ آئے، دو موقعوں پر ضرور یاد آتا ہے، جب کوئی چیز چھن جائے یا جب کچھ چاہیے ہو۔ کسی کو دھکے دے کر نکال دینے، دروازہ بند کر دینے سے زندگی سے نکالا جا سکتا ہے، دل سے نہیں۔ دل کے اپنے دروازے ہیں جو کسی کے حکم پر کھلتے ہیں نہ کسی بھی درخواست پر بند ہوتے ہیں۔ دل کے اختیار بڑے بے اختیار ہیں۔ انسان زمین کے اوپر جاہ و جلال سب رکھتا ہے، لباس سے، انداز سے، مرتبے سے، لیکن زمین کے نیچے وہ صرف ایک ہی حیثیت رکھتا ہے، مردے کی۔ قبریں پرتعیش ہوں یا بدحال، سب پر تختی موت کی ہی لگتی ہیں۔ ہم جو اچھے عمل کرتے ہیں وہ روشنی میں ڈھل جاتے ہیں، پھر یہ روشنی موت کے بعد ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ دنیا کی محبت انسان کو لامذہب بناتی ہے، بے دین کرتی ہے، پھر بے شرم، جھوٹ اور بے ایمانی۔ انسان وہ سب کرتا ہے جو پہلے نہیں کرتا۔ وہ کفر کا کلمہ بھی پڑھ لیتا ہے جس پر پہلے استغفار کیا کرتا تھا۔ جب میں نے غور کیا تو میں نے اپنے نفس کو شیطان کے ساتھ اپنے خلاف سازش کرتا ہوا پایا۔ انسان کو انسان بننے کی اتنی جلدی نہیں رہتی جتنی خدا بننے کی رہتی ہے۔ حقیقی یقین جب حاصل ہو جائے تو پھر کچھ اور تمنا نہیں رہتی۔ سب دھواں نظر آنے لگتا ہے، سب گھاس پھوس ہو جاتا ہے۔ مجھے تو پرواہ ہی نہیں تھی کہ مجھے خدا کی بھی پرواہ کرنی ہے۔ مجھے معلوم ہوتا تو میں سب کچھ کر لیتا، بس ایک اسے ناراض نہ کرتا۔ دیکھو خدا کی محبت ہم پر کب آشکار ہوئی کہ جب ہم محبت کرنے والوں کے دائرے سے ہی نکل گئے، جب ہم خالی ہاتھ ہو گئے۔ نچلے درجوں پر آئے تو اوپر کے درجوں کو گوا دینے پر رونا آیا۔ جس چیز کے پیچھے بھاگے وہ ہمارے لیے مٹی سے بھی کم قیمت نکلے۔ ڈھونڈو گے تو سکون خود میں ہے، دوسروں میں تو صرف الجھنیں ملیں گی۔ آپ کو ہو بہو اپنی پسند اور خواہش کے مطابق چیز صرف بازار سے ہی مل سکتی ہے۔ انسانوں کو ان کے موجودہ عیب و سمیت قبول کرنا پڑتا ہے۔ عقل مند کہتے ہیں کہ کیچڑ میں پتھر نہ مارو، اپنا دامن ہی داغدار ہوگا۔ احتیاط کا اگلا درجہ یہ ہے کہ کیچڑ سے دور چلے جائیں، ورنہ کسی اور کے پتھر مارنے سے بھی آپ داغدار ہو سکتے ہیں۔ تھوڑا سا سفر، بس اور تھوڑا سا، اس آس پہ بہت تھکا دیا زندگی تو نے۔ اے رب، ہر اس تھکن کو اپنی شان رحیمی سے اتار دے جو دلوں کو بوجھل اور ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ ہر اس زخم کو منمل کر دیں جو نشان تو نہیں رکھتا مگر درد گہرا رکھتا ہے۔ اے خدا، ہم حاضر ہیں اپنی جان سے، جان کی ساری بے تابیوں سے، تنہائی کی تکلیفوں سے، روح کی ساری پہنائیوں سے۔
قرب اور درد کی تکلیف و سمیت۔ ہم نے صحرا کی رات میں اپنی روح کی آواز سنی، وہ کہتی ہے ایک سجدہ جسم کرتا ہے، ایک سجدہ روح کرتی ہے۔ انسان کو اپنے نفس کو اس روحانی سجدے پر مائل کر دینا چاہیے۔ جس کردار پر راضی ہو لیا جائے، پھر ویسی ہی کہانیاں اس کا طواف شروع کر دیتی ہیں۔ اب یہ تم پر ہے، تمہارا لباس تمہارے گلے کا طوق ہے یا آزادی؟ تمہاری تنہائی تمہیں کس طرف دھکیلتی ہے؟ اور اپنی کہانی میں، اپنے مقدمے میں تم کس قدر سچے اور کس قدر جیتنے والے ہو، فاتح ہو؟ کبھی قرآن یہ سوچ کر پڑھا کہ اللہ نے اس میں کیا فرمایا ہے؟ کبھی غور کیا کس لیے پڑھتے ہیں قرآن؟ کسی صورت کو کاروبار کی ترقی کے لیے، تو کسی کو امتحان میں کامیابی کے لیے، کبھی دولت کو حاصل کرنے کے لیے، تو کبھی جن بھوت بھگانے کے لیے۔ قرآن پاک میں اس کائنات کے تسخیری ترکیبیں ہیں۔ کبھی اس لیے بھی اسے پڑھیں کہ اللہ کو جان سکیں، اس کے احکامات پر غور و فکر کر سکیں، خود کو پہچان سکیں، اس کے مطابق زندگی ڈھال سکیں اور اپنی آخرت کو سنوار سکیں۔ کبھی اس لیے بھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرآن پاک میں ایک ایسی آیت بھی ہے جو ظالم کے دل میں تیر اور مظلوم کے دل پر رکھا ہوا مرہم ہے۔ سننے والے نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ آپ نے فرمایا وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور تیرا پروردگار بھولنے والا نہیں۔ اللہ نے اس دنیا کی اہمیت کو 3 مثالوں سے واضح کیا ہے کہ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مکڑی کے جالے جیسی ناپائیدار ہے، اور یہ مچھر کے پر جتنی اور جیسی ہے۔ ہمارے سمجھنے کے لیے یہ کافی مثالیں ہیں، لیکن ہم وقت پر سمجھنا نہیں چاہتے۔ مسکرایا کرو، کیونکہ غموں کو اتنا حق نہیں کہ وہ تمہاری سانسوں کو گروی رکھ لیں، ان کو اتنا حق نہیں کہ وہ تمہاری آنکھوں کی مسکان چھین لیں۔ سو دل سے مسکراؤ، کیونکہ تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ امید صرف اللہ سے رکھیں، کیونکہ مضبوط اور طاقتور سہارا صرف وہی ذات ہے۔ انسان سے کیا امید رکھنی ہے جو اس قدر کمزور ہے کہ اپنی نفس کی خواہشوں کے علاوہ کچھ اور سوچتا ہی نہیں۔ زندگی کے تاریک غار میں، اعمال کے چراغوں میں سب سے روشن چراغ اللہ کے خوف کا ہے۔ اللہ کے لیے دھڑکنے والا دل دنیا کے لیے دھڑکنے والے دلوں میں ہمیشہ اجنبی ہوتا ہے۔ ہر کسی کی نعمتیں بھی الگ ہیں، ہر کسی کی آزمائشیں بھی، ہر کسی کی کہانی الگ ہے، سبق الگ ہے۔ کبھی کسی اور کو دیکھ کر یہ مت سوچیں کہ میں محروم ہوں، آپ پر بھی آپ کے رب کی بہت عطا ہے۔ اللہ کا ذکر روح تک میں سکون بھر دیتا ہے۔ غم کوئی بھی ہو، فکر کتنی ہی ہو، پریشانی جتنی بھی بڑی ہو، دل پر لگنے والی چوٹ کتنی ہی گہری ہو، دل کو ایک بار راضی کر لیں، منوا لیں۔ وہ اللہ ہے، میرا اللہ، انصاف کرنے والا، رحیم، مالک، حاکم، ہمارا سب کچھ۔ دل پر سکون ہو جاتا ہے، اور حل اس قدر جلدی نکل آتے ہیں کہ گمان بھی ناممکن ہے۔ اگر آپ کسی برائی کو سوچتے ہیں تو کرنے والے نہ بنیں، اور اگر کرتے ہیں تو بتانے والے نہ بنیں، اور اگر پسند کرتے ہیں تو پھیلانے والے نہ بنیں، کیونکہ تقویٰ کم سے کم بھی ہو تو سرکشی سے بہتر ہے، بغاوت سے بہتر ہے۔ ہم تکلیف میں مبتلا ہیں، اور تو تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ ہدایت کے راستوں پر چلنا ابتدا میں مشکل ضرور لگتا ہے، لیکن منزل پر پہنچ کر ساری تھکن اتر جاتی ہے۔ کوئی تھا جنت کی لالچ میں تو کوئی جہنم کے ڈر سے، عشق میں ملا ہی نہیں کوئی مومن خدا کے گھر سے۔ درس دیتی ہیں سانسیں رک رک کر مجھے، اندھیرا ہے اندر بہت، کلام حق پڑھا کرو۔ سچ تو یہ ہے کہ فرشتوں کو بھی حاصل نہ ہوا،
جو مزہ عشق میں انسان لیا کرتے ہیں۔ خدا کو جاننے والا تو پانی کے کٹورے میں بھی خدا کو دیکھتا ہے، لیکن جنہیں خدا سے محبت نہ ہو انہیں اپنا چہرہ ہی نظر آتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں پاگلوں کا کوئی بھروسہ نہیں، لیکن لوگوں کو پاگل بھی تو اکثر بھروسہ ہی بناتا ہے۔ جب رویوں کی تکلیف روح تک پہنچ جائے تو لفظ کوئی علاج نہیں کر سکتے۔ کون چاہے گا مجھ کو تیری طرح یا رب، کون ڈالے گا میرے عیبوں پر پردہ بار بار۔ بس محبت کی باتیں ہی نہ کیا کرو، پہلے اس سے محبت تو نبھاؤ جس نے زندگی دی ہے۔ سینہ دہک رہا ہو تو کیا چپ رہے کوئی، کیوں چیخ چیخ کر نہ گلا چھین لے کوئی۔ اور پھر کچھ تاریخیں زندگی کے کیلنڈر پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو جایا کرتی ہیں۔ کچھ چیزوں کو چھوڑ بھی دیا کریں اور دل کا بوجھ کم کیجیے۔ ہر چیز توجہ کے قابل نہیں ہوتی۔ لہجوں کا اثر انسانی جسم میں دھڑکتے دل کو بھی روک دیتا ہے، ساکن کر دیتا ہے۔ دل اتنا مضبوط تو ہونا چاہیے کہ اداسی بے بس بھی کر رہی ہو تو کسی کی توجہ نہ مانگی جائے۔ نفسیاتی حملہ ہمارے اپنے ہی کریں گے، غیروں کو کیا معلوم کہ دل کی دیوار کہاں سے کمزور ہے۔ درسگاہوں سے بھی لوگوں کو شکایت ہے کہ وہاں پر یاد کرنا تو سکھایا گیا، لیکن یہ نہیں سکھایا گیا کہ بھلایا کیسے جائے۔ کردار سے بہتر کوئی دولت انسان کے پاس موجود نہیں۔ تکلیف میں سجدہ کرنا اور پھر تکلیف کو دنیا والوں سے چھپانا اللہ والوں کی صفت ہے۔ ہم اپنے دکھ سکھ سہنے سے بہت پہلے کہیں ان کو خود اپنے لیے چن چکے ہوتے ہیں۔ اللہ کبھی بھی تمہیں بلا وجہ غم میں مبتلا نہیں کرتا، اور نہ ہی وہ تمہیں بنا مقصد کے یہاں تک لایا ہے۔ وہ اگر ان بے شمار لوگوں میں سے تمہیں دعا کی توفیق دے رہا ہے تو جان لو کہ وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناؤ اور وہ تم سے راضی ہو جائے۔ یاد رکھیں، دوسروں کے لیے مشکلات کے پہاڑ کھودیں گے تو آپ کی اپنی آسانیاں بھی اسی کھودے ہوئے پہاڑ کی اونچائی پر پہنچ جائیں گی۔ اپنے لیے آسانیاں چاہتے ہیں تو دوسروں کو آسانیاں پہنچائیے، آپ کے لیے رب آسانیاں لکھ دے گا۔ بہت سے لوگ جب اچھے بن جاتے ہیں تو پھر باقی کی ساری عمر وہ اپنی اچھائی کو ثابت کرنے میں ضائع کر دیتے ہیں۔ نہ جانے کیسے لوگوں سے پڑ گیا ہے واسطہ، ذکر خدا تو کرتے ہیں، خوف خدا نہیں کرتے۔ جتنی ذہانت کسی کی بات کا جواب دینے کے لیے ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ ذہانت اس کی بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ چیز کتنی قیمتی ہے، کتنی قابل اور کتنی اہم ہے۔ اگر وہ چیز ناقدروں کے ہاتھ لگی ہوئی ہے تو بیکار ہے۔ خطرناک وہ ہوتے ہیں جو اندر سے بدصورت ہوتے ہیں۔ چہروں کی بدصورتی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ جو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں وہ سستے لوگ ہوتے ہیں، اور سستے لوگوں کے لیے مہنگے آنسو نہیں بہایا کرتے۔ اگر کوئی انسان آپ کو سمجھ ہی نہیں سکتا تو آپ اس کے ساتھ نہیں، اس کی قید میں ہیں۔ دنیا ذہین لوگوں کی طلاق شدہ بیوی ہے۔ ہمارا سب سے غلط گمان یہی ہوتا ہے کہ کوئی ہماری جگہ نہیں لے سکتا۔ دریچے بند ذہنوں کے نہیں کھلتے ہیں طاقت سے، لگا ہو زنگ تالے میں تو چابی ٹوٹ جاتی ہے۔ کس کی تلاش ہے ہمیں، کس کے اثر میں ہے، جب سے چلے ہیں گھر سے مسلسل سفر میں ہے۔ جو شخص بھی گول چکروں میں گھومتا ہے اور اپنے ہی خیال کے اندر وس گھولتا ہے، اور جو گول گول چکر لگاتا رہتا ہے وہ کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے، کیونکہ وہ اہدنا الصراط المستقیم یعنی اے رب ہم کو سیدھا راستہ دکھا، اس پر عمل نہیں کرتا۔ اور وہی سیدھا راستہ آپ کو ہر طرح کے مسئلے سے نکال سکتا ہے۔
دل اگر لوہے اور پتھر کے بنے ہوتے پھر بھی اس ذات یعنی اللہ تعالیٰ کی تجلی کے نور سے ابتدا ہی میں پاش پاش ہو جاتے۔ چمگادڑ نما آنکھوں میں یہ طاقت کہاں کہ وہ نور آفتاب کی حقیقت کو پا سکیں۔ کان میں پھونکی گئی آذان ہی ہماری پہلی اور آخری محبت ہے۔ دوسری محبت کیوں ہوتی ہے؟ دوسری محبت جب ہوتی ہے جب ہمیں کسی چیز یا کسی شخص میں اپنی پہلی محبت کا عکس نظر آ جائے، وہاں دوسری محبت جنم لیتی ہے۔ اور پھر دوسری محبت بھی کبھی پہلی محبت کو مات دیتی ہے؟ نہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کھجور اور جو کی روٹی کھانے اور چٹائی پر سونے والوں سے کہا کہ پھر تم سے اس دن ضرور بالضرور نعمتوں کے بارے میں سوال جواب ہوں گے، تو سوچئے ہمارا کیا بنے گا؟ مرنے کی باتیں کرنے والے سبھی تھوڑی مرنا چاہتے ہیں، وہ تو یہ سننا چاہتے ہیں کہ کوئی ہے جو ان سے بہت محبت کرتا ہے اور ان کے مرنے سے ڈرتا ہے۔ دعا کسی کو دلاتی ہے تخت و تاج، مگر کسی کی آہ بھی حکومت چھین لیتی ہے۔ اللہ کے راستے سے روکنے والے کی یاد کا نام شرک ہے۔ اللہ کی یاد دلانے والے کی یاد میں رہنا شرک نہیں ہے بلکہ توحید ہے۔ مستقل مزاج انسان غم اور خوشی کے پردوں سے نکلتا ہوا حقیقت کے نور تک پہنچ جاتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں نہ غم ہے نہ خوشی، بس ایک سرشاری ہے، ایک ایسی حالت کہ جہاں نہ دولت کی خواہش ہوتی ہے نہ وجود کی تسکین کی آرزو۔ یہاں انسان حسن کی بارگاہ میں اس کے نظارے میں گھرا ہوتا ہے، نہ حاصل نہ محرومی، نہ غم نہ خوشی، نہ آرزو نہ شکست آرزو۔ آپ کا اصل ساتھی اور آپ کا صحیح تشخص آپ کے اندر کا انسان ہے، اسی نے عبادت کرنا ہے اور اسی نے بغاوت، وہی دنیا والا بنتا ہے اور وہی آخرت والا۔ اسی اندر کے انسان نے آپ کو جزا اور سزا کا حقدار بنانا ہے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کا اندر ہی آپ کا بہترین دوست ہے اور وہی بدترین دشمن۔ آپ خود ہی اپنے لیے دشواری سفر ہو اور خود ہی منزل کی شادابی بھی۔ باطن محفوظ ہو گیا تو ظاہر بھی محفوظ ہوگا۔ گناہ پر دلیر ہو جانے والوں کے لیے کوئی فتویٰ نہیں ہوتا، حدیں تو ان لوگوں کے لیے مقرر کی جاتی ہیں جو گناہ کرنے سے ڈرتے ہیں۔ ماں باپ کے سامنے اپنی آرزو توڑ دو، اپنا مزاج توڑ دو، ان کا حکم مانو۔ آج ان کا حکم مانو، کل تمہاری اولاد تمہارا حکم مانے گی۔ آج گستاخی کرو گے تو کل تمہاری اولاد تمہاری گستاخ ہو جائے گی۔ یہ دنیا میں نقد بات ہوتی ہے، اس لیے ان کا کہنا مانتے چلے جاؤ، یہ عبادت ہے۔ خدا کی دہلیز پر ٹہرنا میری ساری محرومیاں مٹا گیا، میری زندگی کی تاریکیوں کو ایک چراغ روشن تھما گیا۔ تیری رحمت کا سایہ جب بھی مجھ پر ہوا، میری دھوپ کو چھاؤں میں بدل کر رہا۔ میں سمجھتا تھا جس کو ایک درد ہے مسلسل، وہ غموں کا بادل تیری رحمت کا ایک سایہ بنا۔ ہم پوری زندگی اس انتظار میں گزار دیتے ہیں کہ ایک دن ہم اپنی من پسند زندگی جئیں گے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ زندگی وہی ہے جو آج ہے، کل تو بس ایک خواب ہے جس کی کوئی تعبیر نہیں۔ عقل ایک راز ہے، اسے ادب میں تلاش کر، اس کو پانے کا طریقہ بے عقل اور بے ادب سے مت پوچھ۔ جس کے پاس عقل ہے وہ ہمیشہ خاموش رہتا ہے۔ تو جسم کے اعتبار سے حیوان اور روح کے اعتبار سے فرشتوں میں سے ہے، تاکہ تو زمین پر بھی چلے اور آسمان پر بھی۔ یکسوئی اس میں پیدا نہیں ہوتی جس کے خیال میں یکسوئی نہیں ہے، جس کا عمل یکسو نہیں ہے، جو سوچتا ہے اور بدلتا ہے اور سوچتا ہے، جس کے فیصلے دیر تک نہیں رہتے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ ہر ایک کو راضی رکھنا چاہتا ہے، لیکن وہ کسی کو راضی نہیں رکھ سکے گا۔ اس لیے اپنے آپ کا خود فیصلہ کر لو، تم
हमने किसके नक्शे कदम पर चलना है, जिसके नक्शे कदम पर चलना है। ज़िंदगी में अपने लिए फ़ैसला कर लो कि मैं इस मकाम पर जाकर इस अंदाज से आखिरी सांस पूरा करना चाहता हूँ और फिर मैं राज़ी होकर चला जाऊँगा। अगर आपने ये फ़ैसला नहीं किया तो फिर इंतशार होगा। अगर ये फ़ैसला कर लिया कि आरज़ू क्या है, किस जगह पर दम निकले और पता चल जाए कि मेरी ये ख्वाहिश है, और जब अल्लाह के पास जाकर आपको दुआ भी भूल जाए तो समझो कि यकसुई पैदा होने लगी है। शुक्र क्या है, ज़िंदगी को कायम रखने वाला है, तो अपनी ज़िंदगी को कायम रखो। अल्लाह के एहसानात गिनते जाओ। शुक्र एक मिजाज का नाम है। अगर आप में वो मिजाज पैदा हो जाए तो आप शुक्र ही शुक्र अदा करेंगे। कहते ये हैं कि शुक्र वाला आम तौर पर अल्लाह के करीब होता है। सुभान अल्लाह का मकाम ये है कि आम ज़िंदगी में ख़ास माना पैदा हो जाएं। रिस्क हलाल कमाया जाए तो कभी कभी तस्बीह फेरने की भी ज़रूरत नहीं रहती। हाथ और दिल का बड़ा गहरा जोड़ है। हाथ काम में रहें तो दिल अपने आप ही उस ज़ात का यानी रब का नाम जपने लगता है। आपके ताल्लुक़ जब इतने बिखरे हुए हैं तो आपका ईमान कैसे कायम रहेगा। रब को साथी मानकर कौन अकेला रहा है। जो अहद किए हैं उन पर कायम रहना। कभी दिल मुश्किल में डालेगा, कभी दुनिया। अल्लाह को याद किए बग़ैर अपने आप को गुमशुदा होने से बचाने की कोशिश और आरज़ू सब इंतशार हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने ये फ़ैसला फरमाया कि तुम दुनिया को छोड़ते हुए, दुनिया की आरज़ुओं को छोड़ते हुए फ़फ़िर्रू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ भागते हुए फ़रार कर जाओ। हर चीज़ को छोड़ कर आ जाओ, हर चीज़ का ख्याल छोड़ कर आ जाओ। आपकी मुसीबत यह है कि इबादत में जो चीज़ें छोड़ कर जानी है वो इबादत में हम साथ ले जाते हैं। इबादत का मफ़हूम ये था कि वो आपको दुनिया के दबाव से बचाए, हालात की तेज़ी से बचाए, और आपने ये काम किया कि अपनी फ़ाइल भी मस्जिद में साथ ले गए और नमाज़ पढ़ते हुए इय्याका नअबुदु व इय्याका कहते हुए ये भी कहा कि मेरा ये काम होना चाहिए। अपने ही एक वजूद पे हमें रहा हक नहीं मर्ज़ी का। हर एक चाहता है मुदाखिलत अब हमारी सोचों पर भी। जंगें मजाक नहीं होती, जंगें तहज़ीब और खूबसूरती, प्यार, मोहब्बत, यहाँ तक कि इंसानियत भी खा जाती है।